اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے، عدلیہ میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب جو وکیل بنے ہیں نا، وزیر قانون، پہلے وزیر قانون تھے، اب انہوں نے ریزائن دے کے نا تو وکالت کر رہے ہیں۔ اب وہ چیف الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے وکیل مقرر ہوئے ہیں۔ وہ آج پیش ہوئے عدالت میں۔ ان کا نام ہے جناب عرفان قادر صاحب، بڑے مشہور اور چوٹی کے۔ یقین جانیے میرا دل کرتا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان شہباز شریف صاحب ان کو اٹارنی جنرل لگائیں، لیکن بس اب پتہ نہیں ان میں کیا مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو تھے نا اٹارنی جنرل، جن سے ابھی استعفیٰ لیا گیا ہے، شہباز شریف نے استعفیٰ لیا ہے، کس کے کہنے پہ؟ لندن نواز شریف کے کہنے سے۔ اسی نے اس کو کوئی طاقت کے انجیکشن بھی لگائے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اب ٹھیک ٹھاک فیصلے کر رہا ہے، ورنہ اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہ نیچے دبا ہوا تھا ان ججوں کے، خاص طور پر بندیال صاحب کے۔ آفرین ہے جناب، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں عرفان قادر صاحب کو۔ انہوں نے ایک بات کہہ کے نہ تو عطا بندیال کو سر سے پاؤں تک ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ یقین جانیے کہ اس طرح کر دیا ہے کہ اگر اس بندے میں اتنی سی بھی غیرت ہوتی نا تو اسی وقت ریزائن دے کے نا تو گھر چلا جاتا۔ کیوں نہیں گیا؟ کہ ان میں آپشن نہیں، وہ غیرت والا آپشن نہیں ہے۔ یہ بھی یوتھی ہے نا، یہ یوتھی جج ہے، یوتھیا چیف جسٹس ہے، اس میں غیرت کا آپشن نہیں، کوئی نہیں ہے ان میں، ٹوٹل غیرت کا آپشن کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طرح وہ اس کو ننگا کیا گیا ہے، ننگا ہوا ہے۔ یہ میں پوری تفصیل آج بتاؤں گا، اور کیا کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اب پوری تفصیل میں آج آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے وہی ایک اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے آخر میں ولاگ میں کرتا رہتا ہوں۔ پوری تحقیقات کرنے کے بعد، پوری تسلی کرنے کے بعد، میں خاص طور پہ پی ٹی آئی والے بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات کو غور سے تہ تک، گہرائی تک دیکھا کریں۔ یہ عمران نیازی میرا دشمن نہیں ہے، یہ ملک کا دشمن ہے۔ جو ملک کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ملک کا دشمن ہے اس کا میں دشمن ہوں۔ تو یہ اگر ملک کے لیے بہتر کام کرتا تو میں اس کو سلوٹ پیش کرتا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا، اس کے ساتھ میں مل کے کام کرتا۔ یہ شوکت خانم کے اسپتال جب بن رہا تھا تو میں نے جا کے یونیورسٹیوں کالجوں میں چندہ جمع کیا تھا، میں نے بہت ساتھ دیتا تھا اس کا، اچھے کاموں میں میں نے بہت ساتھ دیا ہوا ہے اس کا۔ جب برے کاموں میں آیا نا تو میں اس کا مخالف بن گیا ہوں۔ میں ہر اس شخص کا مخالف ہوں جو میرے ملک کا مخالف ہے، جو ملک کا وفادار ہے، ملک کا دوست ہے، اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب میری اپیل پہ کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ وہ چینل ہے جو حق سچ آپ کو بتاتا ہے، پوری تحقیقات کرنے کے بعد، تسلی کرنے کے بعد پھر ویلاگ کرتا رہتا ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ کسی قسم کا 19-20 میں بھی فرق نہیں ہوگا، جو حقیقت ہوگی نا وہی بیان کی جائے گی آپ لوگوں کے سامنے، اور وہی حقیقت آپ لوگوں کو 100% دکھائی جائے گی، نہ کوئی کٹنگ ہوگی، اور نہ ہی میں چیف جسٹس سمیت، عدلیہ سمیت جتنے بھی جج ہیں نا، کرپٹ جج، ان سے میں نہیں ڈرتا ہوں۔ ڈرتا میں ان سے بھی نہیں جو ایماندار ہیں، کیونکہ میں حق سچ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ جبکہ میں ملک کا وفادار ہوں، اپنی آرمی کا وفادار ہوں، اپنے اداروں کا وفادار ہوں، تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ میں ڈرتا ہوں تو اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں
جس جس کی جب جب وہ گرفت میں لیتا ہے نا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں کس طرح ننگے ہو رہے ہیں تمام جج، کرپٹ جج، ایک ایک کر کے سب ننگے ہو رہے ہیں نا۔ جب وہ کہتے ہیں نا اللہ کی پکڑ میں بندہ آتا ہے نا، تو وہ پھر بہت زیادہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اللہ کی پکڑ میں آتا جاتا ہے، آتا ننگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں پہلے تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ یہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، خود بھی کریں، دوستوں سے بھی کروائیں، اگر حق سچ کا ساتھ دینا ہے تو۔ یہ جتنے بھی باقی بڑے چینل ہیں نا، یہ سب بکے ہوئے ہیں غیر ملکی طاقتوں کے آگے۔ یہ اے آر وائی اور بول تو پروف بھی ہو گیا کہ انڈیا کے آگے بکے ہوئے ہیں، انڈیا سے اسرائیل سے پیسے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو آ رہا ہے۔ اور اے آر وائی تو ایسا بغیرت چینل ہے نا، اس کو صحیح یہودی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا، ہر سال رمضان کے مہینے میں یہ لوگوں کو ایمان خراب کرنے کے لیے لالچ دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، کیا کچھ دیتے ہیں۔ یہ اپنے باپ کے پیسوں سے تو نہیں دے رہا نا، یہ اس کو باہر سے فنڈ آتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے ہٹاؤ، ان کو تراویحوں سے روکو، یہ ان کو اسلام کی طرف جانے سے روکو، نماز سے روکو۔ وہ دیکھ لیں، وہ فات کا شو جب لگتا ہے این تراویحوں کے ٹائم پہ اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اتنے ملک کے وفادار ہوں تو رات کو 10 بجے کریں نا، 10 بجے تو تراویح ختم ہو چکی ہوتی ہیں، 10 بجے رکھ لیں ٹائم اس کا، لیکن یہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو فنڈنگ ملتی اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کو دور کرو دین سے۔ یہ نئی نسل ہے نا، اس کو تو انہوں نے کر دیا ہے کافی حد تک دور، ان کو عیاشیوں کی طرف لگا دیا۔ یہ شروع سے ہی یہودیوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں سے ہی رہا ہے کہ مسلمان کس چیز پہ بک جاتے ہیں، یہ پیسے پہ بک جاتے ہیں، عورت پہ بک جاتے ہیں، اور کیا نام ہے، پیسہ، عورت اور شراب، یہ تین چیزیں ان کو دے دی جائے نا تو یہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ سب نہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے نا وہ نہیں بیچتے ہیں، لیکن زیادہ تر 90% بیچ دیتے ہیں۔ نئی نسل، پرانے میں سے نہیں کہہ رہا ہوں، نئی نسل کے۔ تو باقی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، وہ روٹین کے مطابق پہلے ویڈیوز دیکھا کریں، اس کے بعد لائک کیا کریں، پھر کامنٹس کیا کریں، اور اس کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں کہ آج جب کارروائی شروع ہوئی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی اپلیکیشن کی، جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ بھائی پنجاب اسمبلی کے پی کے اسمبلی کا وہ کیا جائے۔ اچھا، بندیال صاحب کا زور دیکھیں پورے کا پورا پنجاب اسمبلی کی طرف ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بھائی پنجاب اسمبلی خان صاحب کے ہاتھ آ گئی نا تو سمجھے باقی بھی سارا ہو گیا۔ اچھا، پلان ان دونوں کا کیا تھا؟ دیکھیں وہ ذات پاک جب بے عزت کرتی ہے نا بندے کو کیسے پکڑواتی ہے۔ پلان ان دونوں کا یہ تھا کہ یہ کیا نام ہے، باہر نگرانی پہ پولیس اور رینجرز لگی رہے گی، اور بیک پہ آرمی ہوگی، اور اندر جو ہے نا آروز عدلیہ کے ہوں گے، عدلیہ سے لیے جائیں گے۔ کیوں خان صاحب زور لگا رہے ہیں کہ عدلیہ سے لیے جائیں؟ یہ مکمکا ہوا تھا ان کا، نوٹ لیے ہوئے تھے بندیال صاحب نے بھی اور باقی ججوں نے بھی۔ یہ ویسے ہی مفت میں نہیں ریلیف دے رہے ہیں، یہ وہ وکیل ہیں نا جو اپنے باپ کو بھی بغیر لالچ کے کوئی ریلیف نہیں دیتے ہیں، یہ وہ جج ہیں۔ یہ پیسے لے کے، رشوت لے کے، ان کی اب تو میں کھل کے بات کر سکتا ہوں کیونکہ اب تو ان کی ویڈیوز آ گئی ہوئی ہیں، آڈیوز آ گئی ہوئی ہیں، اور محمد خان پٹی نے کھل کے ان کے نام تک لے لیے ہوئے ہیں۔ اب کیا ڈر ہے؟ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ذات پاک نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آج عرفان قادر صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے ایک لفظ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو سر سے پاؤں تک الف ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل، مطلب یہ سمجھ لیں کہ بغیرتی کا اگر کوئی نچلا سا نچلا لیول ہے نا، اس سے بھی یہ بندہ نیچے گر گیا ہے، ورنہ یہ آج ریزائن دے کے گھر جاتا، اس طرح کبھی بھی نہ گھر جاتا، ریزائن دے کے جاتا اگر اتنی سی بھی غیرت ہوتی۔ نہیں ہے ان میں، غیرت والا آپشن ہی نہیں ہوتا ہے۔
یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی یوتھیے ہیں نا، یہ بھی یوتھیے جل جائیں، تو ان میں غیرت والا آپشن کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب اب آج آ جائیں آج کی کارروائی پہ۔ کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی نا، تو انہوں نے کہا جی میں پہلے، ہاں پی ٹی آئی کے نہیں، پیپلز پارٹی کے وکیل کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم بھی اس میں بننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کے مولانا فضل الرحمان کے بھی وکیل کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی فریق بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے الیکشن کمیشن کو سنا جائے گا، پھر آپ لوگوں کا نمبر آئے گا۔ تو جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو بلایا، تو وہاں پہ پہلے تو ان کا وکیل تھا نا ان کی پسند کا لگا ہوا، انہوں نے اچھا یہ وکیل بھی ایسا فراڈی آدمی ہے نا عطا بندیال، یہ وکیل بھی اپنی مرضی کے لیتا تھا، جو یس سر اوکے سر ٹھیک ہے جی کر کے نا تو بحث نہیں کرتے تھے، وہ ہاں میں عام لاتے رہتے تھے۔ یہ جو اٹارنی جنرل جسے ابھی استعفیٰ لیا گیا ہے نا نواز شریف کے کہنے پہ شہباز شریف نے لیا ہے، ورنہ یہ 1 سال تک اس نے نہیں لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈرتا تھا عدلیہ سے۔ تو اب شہباز شریف نے اس کو کچھ انجیکشن وغیرہ وٹامنز اے بی سی کے دیے ہیں نا، اس سے کچھ اس کے جسم میں طاقت آئی ہے، تو اب یہ اس نے اس سے استعفیٰ لیا ہے اٹارنی جنرل کو اور اپنا اٹارنی جنرل لگایا ہے۔ لیکن اب یہ بھی جو لگایا ہے نا، اب میں اس کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیسا ہے، لیکن کاش کہ یہ اگر لگا دیتے نا اس کو عرفان قادر کو، یقین جانیے اس نے نانی یاد کروا دینی تھی عطا بندیال کو۔ آج جب عطا بندیال نے دیکھا نا کہ اس نے وہ جب وکیل کو بلایا نا الیکشن کمیشن کے، تو وہ حاضر ہو گئے جی عرفان قادر صاحب کے، بھائی میں وکیل ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو وکیل نہیں ہیں، ان کا تو وکیل دوسرا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ میں وکیل ہوں۔ کیا یہ تو آپ رول آپ پتہ نہیں کیا کراس کر رہے ہیں یا کیا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کہا ہے، ایک جملے میں اس کو ننگا کر کے مٹی پلیت کر کے رکھ دی، مطلب اس کی ہانڈی کو بیچ چورائے پھوڑ کے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا جناب اگر آپ مجھے نہیں، جناب اگر آپ الیکشن کمیشن میں بھی اپنی مرضی کا وکیل لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ تو یہ کہہ کے نا تو وہ سائڈ پہ چلے گئے، سائڈ پہ ہو گئے اتنے الفاظ کہہ کے، لیکن یہ الفاظ یقین جانیے کہ وہ الفاظ ہیں کہ جس نے پوری کی پوری کہانی کھول کے رکھ دی ہے، اس طرح ننگا کر دیا ہے نا ان تینوں ججوں کو۔ اچھا اس وقت اس فراڈیے کا پینل دیکھیں کس طرح کا اس نے بنایا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ آنا تھا 3-2 کا پی ٹی آئی کے حق میں، 2 ججوں نے مخالفت کرنی تھی، وہی 2 جج جسٹس منصور اور جسٹس کیا نام ہے جسٹس منصور اور جسٹس مندو خیل صاحب، انہوں نے کرنی تھی مخالفت، اور باقی چیف جسٹس اور 2 ججوں نے حمایت کرنی تھی، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینا تھا۔ تو یہ پہلے سے ہی سلیکٹ ہو چکا ہوا تھا۔ یہ چیف جسٹس عطا بندیال جب گروپ بناتا تھا نا تو پہلے ہی لوگوں کو میرے سمیت اندازہ ہو جاتا تھا، جو پرانے کام کرنے والے ہیں نا، کہ کس قسم کا فیصلہ آنا ہے، ہمیں پہلے ہی ججمنٹ ہو جاتی تھی، اندازہ ہو جاتا تھا۔ تو فیصلہ یہی آنا تھا کہ بھائی فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، اور یہ 3-2 کے حساب سے انہوں نے دوبارہ حکم دینا تھا، اور زبانی پہلے بھی جو دیا ہوا تھا اس کی قانونی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ وہ 3-2 کا تھا ہی نہیں، وہ 4-3 کا فیصلہ تھا، اور فیصلہ وہ ریجیکٹ ہو گیا ہوا تھا 4-3 کے حساب سے، 3 ججوں نے حمایت کی تھی، 4 ججوں نے مخالفت کی تھی، تو وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ تو آج جناب یہ عطا مندو خیل صاحب نے کہا نا کہ چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا کل رات کو کل کی جو تھی نا یہ کاروائی عدالت کی، اس میں مندو خیل صاحب نے کچھ حمایت بھی کی تھی چیف جسٹس کی کہ بھائی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ وہ، تو بڑے خوش تھے وہ اندر سے کہ بھائی کام بن گیا ہے اب میرا، یہ بھی جو ہے نا میرے حق میں ہی بولے گا۔ تو آج انہوں نے کہا جی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑے تڑلے سے کہا ٹھیک ہے جی کریں آپ بات کریں۔ تو انہوں نے کہا جناب میں اس فیصلے پہ ابھی تک
کھڑا ہوں، قائم ہوں کہ وہ 4/3 سے ریجیکٹ ہو گیا تھا، فیصلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپلیکیشن، وہ جو نوٹس لیا ہوا تھا نا آپ نے، سلو موشن، سلو سلو نوٹس لیا تھا اس کا، دو ججوں کے کہنے پہ جو نوٹس لیا گیا تھا نا، تو وہ اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا ان 4 ججوں نے کہ وہ بنتا ہی نہیں تھا، وہ نوٹس بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ سیشن کورٹ کا حق ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا حق ہی نہیں ہوتا ہے کوئی نوٹس لے، اور سیشن کورٹ میں تو کوئی جاتا تب۔ اب اس جاہل آدمی کو پتہ نہیں کس نے اٹھا کے چیف جسٹس لگا دیا ہے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بھائی ہم نے تو اس کو 5 سال کے لیے بھیجا تھا نا اسمبلیوں میں، کیوں وہ نکلے، کیوں ریزائن دیے؟ اور یہ بھی غلط ہے اس کا، یہ دیکھیے گا قانون میں ایک وقت آئے گا نا، میں تو کہتا ہوں ایسے بندوں کو الٹا لٹکا کے نا، تو وہ پولیس والوں کو وہ چھتر نہیں ہوتا ہے جو تھانے میں جس پہ لکھا ہوتا ہے چنا کتھے گزاری آئی رات میں، وہ چھتر اتار کے نا ان کی پینٹ نیچے کر کے تو ان کے پچھواڑے پہ وہ مارے جائیں، وہ مارے جائیں کہ ان کو سارے کا سارا ڈیٹا یاد آ جائے، ان کو یادداشت آ جائے کہ بھائی کس قانون کے تحت لکھا ہوا ہے کہ ایک خان صاحب 8 سیٹوں پہ، 10 سیٹوں پہ، 15 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بندیال صاحب بھی ان غیر ملکی طاقتوں کے یہ ایجنٹ ہیں، یہ سب مل کے انہوں نے نیچے تک پورے عدلیہ کو پہلے قابو کیا، پھر فوج کو قابو کیا ہوا تھا، اور پھر جا کے نا یہ انہوں نے اپنا گیم ڈالی تھی ملک کو تباہ کرنے کی، سی پیک روکنے کی، چائنا کو محدود کرنے کی، یہ بڑے اونچے پیمانے پہ ہوئی تھی، نچلے اس پہ نہیں تھی۔ اس میں عمران خان کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے، امریکہ سمیت، یہ اکیلا نہیں ہے، یہ خربوں کی انویسٹمنٹ پیچھے ہے اس کے۔ ویسے ہی تو نہیں ہر صحافی اس کے حمایت میں بول رہا ہے، ہر وہ کہہ رہا ہے امریکی سینیٹر جا رہے ہیں، یہ پیچھے وہ فواد چودھری کہہ رہا ہے جی ہم نے خط لکھ دیے ہیں جی۔ بھائی تو ظاہر ہے جن کا پیسہ کھایا ہوا تو ان کو ہی خط لکھو گے نا، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو ہی خط لکھو گے نا کہ بھائی ہماری مدد کو آؤ، ہم پھنس گئے ہیں ادھر۔ یہ اللہ نے غیبی مدد کر دی ہے ملک پاکستان کی کہ یہاں پہ ایماندار جو ہے نا آرمی چیف آ گیا ہے، جو نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ اب اللہ نے اپنا شیر بھیج دیا ہے، سید بھیج دیا ہے، سچا سید بھیج دیا ہے، ببر شیر بھیج دیا ہے، وہ نہ جھکتا ہے نہ ڈرتا ہے اور نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اب وہ نہیں بک رہا تو اب ان کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ تو اب وہ میں بات سے تھوڑا ہٹ گیا تھا، تو اب میں بات پہ آتا ہوں کہ مندو خیل صاحب نے کہا جناب مجھے بولنے کی اجازت دے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بولیں آپ۔ انہوں نے کہا جناب وہ جو پہلے والا فیصلہ تھا نا وہ 4/3 سے تھا اور وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ تو آج الیکشن کمیشن کے وکیل کو مندو خیل صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو ختم ہو گیا تھا، وہ فیصلہ ہی ختم ہو گیا تھا، آپ لوگوں نے کس قانون کے تحت تاریخ دی، الیکشن کی تاریخ دی تھی، اور صدر صاحب نے کس قانون کے تحت تاریخ دی تھی؟ اگر کوئی مطلب نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اگر سپریم کورٹ سے تو دکھاؤ، لاؤ لے کے آؤ۔ اچھا یہ بڑا چلاک آدمی ہے عطا بندیال، اس کو پتا تھا کہ یہ میں غیر قانونی کام کرنے لگا ہوں، اس نے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا تھا، زبانی آرڈر کیا تھا۔ تو زبانی آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، نہ مانتے، تھوڑا عقل کر لیتا نا الیکشن چیف الیکشن کمیشن بھی، کمشنر بھی کہ کمیشن چیف الیکشن کمیشن بھی کہ بھائی پہلے ان سے مانگتے کہ بھائی نوٹیفکیشن کی کاپی ہمارے پاس آئے گی تو تب ہم ڈیٹ جاری کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو نوٹیفکیشن کی کاپی آتی تو پھر جاری کرتے، انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے جاری کر دیا۔ آنکھیں بند کر کے نہیں، سٹینڈ لینا چاہیے، اس لحاظ سے یہ بزدل ہے چیف الیکشن کمیشن۔ اس میں وہ جس طرح کا سٹینڈ لیا تھا نا شروع میں، یہ اب عدلیہ میں اوپر نیچے سے خان صاحب کو دیکھا نا ریلیف مل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا پریشر میں آ گیا تھا، لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ بندہ تیز ہے، بندہ بہادر ہے، بندہ نیک ہے، بندہ ایماندار ہے، یہ سب باتیں ہیں، خوبیاں ہیں اس میں، اور ایک ماں کا اور ایک باپ کا بیٹا ہے۔ جو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے نا، یا جس نے ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے نا، یا باپ کے حق لال کے پیسوں سے پرورش پائی ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، یا جیسے یہ چیف الیکشن کمیشن ہے،
یا پھر جیسے یہ آرمی چیف ہے اور ISI چیف ہے، کور کمانڈر ہیں، باقی جماعتوں والے ہیں نا، یہ اصل ملک کے وفادار ہیں سب، جو اس وقت ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو یہ اڑا کے رکھ دیا فیصلہ اس کو کہ بھائی یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں غیر قانونی کام کیا، کہ آپ نے بھی کیا، صدر صاحب نے بھی کیا۔ وہ صدر صاحب کیا ہے جی، وہ تو ایک مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ بیٹھا ہوا ادھر ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے عمران نیازی کا، اور وہ جو ہے نا صدر اس میں اس کی اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ وہ ایک ٹاؤٹ ہے بس۔ تو باقی جو ہے نا، اب آ جائیں جناب، یہ دیکھیں یہ اس میں بھی ان کو ذلت ہوئی، اور آج جو ہے نا تمام وکیلوں نے اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اچھا ایک کہ اس کو فل کوڈ بنا دیا جائے۔ اب فل کوڈ یہ بنا نہیں رہا ہے، کہ نوٹ جو پکڑے ہوئے ہیں نا ان سے کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ دوں گا، اور وہ جو پیچھے ان کے ابو بیٹھے ہوئے ہیں نا باہر دوسرے ممالک میں، وہ انویسٹمنٹ کرنے والے، وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی ان کا بھی پریشر تو ہے نا۔ تو اس لیے یہ وہ نہیں بنا رہا تھا، لیکن اب بنائے گا، اب اس کو مجبوراً بنانا پڑے گا، نہیں تو ریزائن دے گا، دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا فل کوٹ بنے گی یا ریزائن دے کے چلا جائے گا، دونوں میں سے ایک کام ہو جائے گا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور آج تو قاضی فائز عیسیٰ کو سلوٹ ہے، سلام ہے، کہ اس نے تمام کیسوں کی کارروائی رکوا دی ہے، کہ بھائی جب تک یہ قوانین نہیں بن جاتے ہیں سپریم کورٹ کے کام کرنے کے متعلق نا، اس وقت تک تمام کیسوں پہ کارروائی روک دی گئی ہے۔ سینئر جج ہے، وہ مذاق تھوڑی ہے، جیسے یہ بندیال صاحب ہیں اس طرح کا وہ نہیں ہے، وہ اصل اپنے ماں باپ کا وہ ہے، اور اس کے جسم میں غیرت مند باپ کا خون ہے، بے غیرت باپ کا خون نہیں ہے جو بک جائے یا جھک جائے، وہ نہ بکنے والوں میں سے ہے، نہ جھکنے والوں میں سے ہے، نہ ڈرنے والوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آئے گا نا، اس کا وقت نزدیک ہے، اب 10ویں مہینے تک انتظار نہیں اکتوبر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا یا نومبر تک، اب انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے، قاضی فائز عیسیٰ اپنا عہدہ سنبھال لے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ اس طرح ننگا ہو گیا ہے نا، کہ اب یہ اگر نہیں بھی جائے گا نا تو اس کو مجبوراً گورنمنٹ خود ہی نکال دے گی۔ ویسے یہ اگر گورنمنٹ قوانین بنا رہی ہے نا، تو میرا مشورہ ہے شہباز شریف کو اور وزیر قانون کو، کہ جناب ایسا قانون بنا دیں کہ جس جج پہ بھی کرپشن ثابت ہو جائے نا، اسی وقت گھسیٹ کے گورنمنٹ اس کو وہاں سے اٹھا کے نا سیدھا اڈیالہ جیل، اس سے نزدیک اس کو نہیں رکنا چاہیے، اڈیالہ جیل ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد اس کی ضمانت بھی نہ لی جائے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ بھائی میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور اس کی سزا مقدار بڑھائی جائے، کہ یہ جو کرپشن ہے نا، ہر بندہ کرپشن کرتا ہے، کر کے نا تو 5 مہینے 6 مہینے گزار کے ضمانت پہ باہر پھر رہا ہوتا ہے، کیا اگر مطلب 10 کروڑ کا فراڈ کیا نا، 1 کروڑ جج صاحب کو دے دو تو وہ خود باہر آ جاؤ، پھرتے رہو آ کے عیاشی کرو، یا ملک ہی چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، یہ تو یہاں کا قانون تھا نا۔ تو اب انشاءاللہ بہتری کی طرف ملک بھی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ باقی نظام بھی بہتر ہو جائے گا۔ میں کیوں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس ملک کی حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہے، اور جس کی حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہو نا، تو اس کو دنیا پوری بھی مل کے آ جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک اب ترقی بھی کرے گا، آگے بھی جائے گا، اور انشاءاللہ سارا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اور باقی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے بینکوں کے تھرو پیسے بھجواؤ، یہ ہنڈی کے ذریعے نہ بھجواؤ، ملک ہمارا اس وقت تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، ہمیں ڈالروں کی شدید ضرورت ہے، اور اب افغانستان پہ بھی وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، یہ وہ دیکھیں وہ کتنا تباہی پھیلائی تھی انہوں نے، وہ جو خان صاحب نے 4.5 لاکھ بندے کو پاکستان کی نیشنلٹی دی تھی، جن کے شناختی کارڈ زرداری نے اپنے حکومت میں کینسل کر دیے تھے نا، ان کو آ کے اس نے عمران نیازی نے دوبارہ بحال کر دیا تھا، تو وہی اب اس ملک کی تباہی میں انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو 2 دھماکے ہوئے تھے نا، یہ اس کے پیچھے وہی 2 تھے، یہی لوگ تھے جو یہ افغانی ہیں۔ تو اب جو خان صاحب کے ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ سارے وہاں سے اریسٹ ہوئے، ان کے تھرو پھر باقی ان کے سہولت کار جو تھے وہ بھی اریسٹ ہوئے، کچھ بھاگ گئے، تو اب دیکھیں دھماکے ہونا بند ہو گئے ہیں نا، انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوں گے،
وہ ذات پاک ہے نا اوپر بیٹھی ہوئی، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے میں صرف پی ٹی آئی والوں کو ایک بات کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک کا سوچو، ملک کے وفادار بنو، اپنی آرمی کے وفادار بنو، اپنی ایجنسیوں کے وفادار بنو۔ بعد میں جب تم لوگ وہ دیکھیں، وہ ایک داڑھی والا وہ جعلی ڈاکٹر بنا ہوا تھا، وہ بینر اٹھا کے آرمی کے خلاف گالیاں نکال کے لکھ کے لے کے گیا ہوا تھا یہ جلسے میں عمران نیازی کے، تو جب اس کے گھر پولیس گئی تو وہ بعد میں آ کے رونا شروع ہو گیا، جی میرے سے غلطی ہو گئی، جی میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ بغیر تو پہلے ہی وہ کام نہ کرو نا جس میں کل معافیاں مانگنی پڑیں۔ تو اب تو معافیوں کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ جو آرمی کو گالی نکالے گا نا اس کے معافی تلافی اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ وہ ثابت مرچیں دیکھی ہوئی ہیں نا، دڑا مرچ، یہ جب کوڑوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ دڑا مرچ لگا کے نا ڈنڈے کو، پورا ڈنڈا اندر گھسیڑا جاتا ہے نا، تب جا کے معافی ملتی ہے۔